مقتدی تکبیر تحریمہ کہے گا یا نہیں، یعنی جو امام کی ابتدا میں شریک ہے تو وہ تکبیر کہے گا یا نہیں۔ تو یاد رہے کہ جو نماز کے شروع میں تکبیر کہی جاتی ہے جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو یہ تو نماز کی شرائط میں ہے اور نماز کے فرائض میں بھی ہے، تو لہذا پہلی تکبیر کہنا تو یہ ضروری ہے، یعنی امام بھی تکبیر کہے گا تو اس کے پیچھے مقتدی پر بھی کہنا یہ ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے وہ تکبیر نہ کہی تو پھر اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی، لہذا پہلی تکبیر تو کہنا یہ مقتدی کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب جو دیگر تکبیریں ہوتی ہیں جو تکبیر انتقالات کہلاتی ہیں، جیسے قیام سے رکوع میں جانے کے لیے اور ایک سجدے میں جانے کے لیے، سجدے سے اٹھنے کے لیے اور سجدے سے قیام کی طرف اٹھنے کے لیے، یعنی جو تکبیر انتقالات کہلاتی ہیں، تو یہ تکبیریں کہنا سنت ہے، یعنی امام بھی یہ تکبیریں کہے گا، امام کے لیے بھی سنت ہے، اور جو امام کے پیچھے نماز میں شریک ہے یعنی مقتدی ہے تو اس کے لیے بھی یہ تکبیریں کہنا سنت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے بالفرض یہ تکبیریں نہ کہیں، صرف امام کی تکبیروں کے اوپر ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتا رہا اور اس رکن سے اٹھتا رہا، تو ایسی صورت میں مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن جان بوجھ کر یہ اس کا ترک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے ان کا ادا کرنا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ مقتدی جو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا یا نہیں، اور اس کی جگہ اسے کیا کہنا ہوگا۔ تو یاد رہیں کہ جب رکوع سے اٹھنا ہے قومے کے لیے تو ایسی صورت میں امام کے لیے سنت ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کہے گا، اور جو پیچھے مقتدی ہیں ان کے لیے سنت ہے کہ وہ ربنا لک الحمد کہیں۔ بعض جو مقتدی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں سمیع اللہ، یعنی جیسے امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ تو یہ بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں۔ تو مقتدیوں کے لیے شرعی مسئلہ اور شرعی حکم ان کے لیے جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے امام سمیع اللہ کا سین شروع کرے گا کھڑے ہونے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو جو مقتدی ہیں وہ جیسے رکوع سے اٹھنے لگیں گے تو وہیں سے ربنا لک الحمد یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، یہ ان کے لیے شرعی مسئلہ ہے۔ آخری سوال ہے کہ وطر کے اندر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں، یہ کسی صاحب نے پوچھا بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے اور اسی طرح جو اس کے بعد سورت ہے، سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے نہ پڑھی تو اس پر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا اور نماز بھی ہو جائے گی، البتہ چونکہ سنت ہے اور بعض سنتیں مؤکدہ بھی ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس سنت کا ترک بھی چونکہ یہ شریع کی طرف سے مطلوب نہیں، شریع کی طرف سے سنت کی ادائیگی کے ساتھ نماز کو ادا کرنے کا حکم ہے، لہٰذا سورت سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے، چاہے سورہ فاتحہ ہو، یعنی سورہ فاتحہ کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اسی طرح سے جب سورت ملانے لگیں گے سورت کا شروع ہو تو پھر اس سورت میں بھی بسم اللہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز یاد رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ جیسے امام کے پیچھے ہیں تو چونکہ یہ جو سورت سے پہلے بسم اللہ اور فاتحہ سے بسم اللہ کا کہا ہے، یہ اس صورت میں کہ جب انسان اپنی نماز پڑھ رہا ہوگا، چونکہ جب امام کے پیچھے ہوں گے تو قرات کرنی نہیں ہے تو خاموش کھڑے رہیں گے، اور جو بعض حضرات جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر امام کے پیچھے، اس صورت کا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی اور پھر خاموش ہو جائیں گے، امام کی قرات سنیں گے جو جہری نماز ہے اس کے اندر۔ تو لیکن بعض حضرات ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اسے پڑھنی ہوتی ہے کہ جس نے قرات کرنی ہو، جب امام کے پیچھے ہیں تو قرات پھر امام کے ذمہ ہوتی ہے، مقتدی نے قرات نہیں کرنی ہوتی۔ ہاں جب اپنی نماز پڑھ رہے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر جو سورت شروع کریں گے تو سورت کے شروع میں بھی پھر بسم اللہ پڑھیں گے۔